بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ دجال کون ہے؟ یہ تو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا اور وہ کانا ہوگا، مگر دجال ہے کون اور کہاں قید ہے؟ احادیث شریف میں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ کیا دجال اب بھی اس دنیا میں موجود ہے؟ اور یہ کہ تمیم داری کون ہے اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کے بارے میں کیا بتایا؟ انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے اور مسکرا رہے ہیں اور فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے اور کہا کہ میں تمہیں اس مقام پر کیوں جمع کر رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا ہے اور یہ وہ واقعہ ہے جو مجھے تمیم داری نے سنایا ہے۔ تمیم داری کون ہے؟ یہ پہلے عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو تمہیں بتانے چاہ رہا ہوں یہ میرے اس بیان سے متعلق ہے جو میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ تمیم داری ایک مرتبہ 30 افراد کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا اور کشتی بھٹک گئی، راستہ بھول گئے اور وہ کشتی 30 دنوں تک سمندر کی لہروں میں بھٹکتی رہی، اور بالآخر ایک دن غروب آفتاب کے وقت یہ کشتی ایک جزیرے کے قریب جا لگی، اور وہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک عجیب خلقت مخلوق تھا، بہت زیادہ بالوں والا چوپایا تھا اور اس کے جسم پر بالوں کی اتنی زیادہ کثرت تھی کہ بالوں کی وجہ سے جسم ڈھکا ہوا تھا۔ کشتی والوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، اور کہا کہ اس جزیرے میں ایک آدمی ہے اور وہ تم لوگوں سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، چلو گے میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں چلیے، اور وہ جاسوس ان لوگوں کو اس کی قیام گاہ تک لے گیا۔ یعنی تمیم داری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں۔ اور اس تمیم داری نے مزید کہا کہ ہم نے وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ وہ جاسوس ہمیں جس شخص کے پاس لے گیا وہ تو ایک بہت زیادہ عجیب شخص تھا، اس کا قد بہت زیادہ تھا، اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ اس جیسا قد ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کی حالت بھی بہت عجیب تھی کہ اتنے بڑے قد والا شخص بہت سختی سے جکڑا ہوا تھا، اور اتنا زیادہ سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے درمیان لوہے کی بیڑیاں ہیں۔ اب یہ شخص ان سے مخاطب ہوا کہ کون ہو تم لوگ؟ وہ بولے ہم عرب کے رہنے والے ہیں، سمندری جہاز سے بھٹک گئے اور یہاں پہنچے اور یہ چوپایا ہمیں آپ کے پاس لے آیا۔ اب انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دجال ہوں، اور اس نے کچھ سوالات کرنا شروع کیے اور کہا کہ مجھے نخل بیسان کے متعلق بتاؤ، کیا ان کو پھل لگ گیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں لگنے والا ہے، اور دوسرا سوال یہ پوچھا کہ بتاؤ بحیرہ تبرہ میں پانی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ پانی ہے۔ کہا اچھا قریب ہے اس کا پانی ختم ہو جائے گا، اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، ایک چشمے کا نام لیا اور پوچھا کہ وہاں پانی ہے اور کیا اس چشمے کا مالک اس سے کھیتی باڑی کرتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں بہت زیادہ پانی ہے اور اس چشمے کا مالک اس سے کھیتی باڑی بھی کرتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اور اب نے اس نے جو اگلا سوال پوچھا وہ پچھلے تمام سوالات سے مختلف ہے۔ کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ زہر ہو چکے ہیں اور وہ یثرب میں مقیم ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ عرب نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ کہا ہاں جنگ ہو چکی ہے۔ پھر کہنے لگا اچھا صورتحال کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب و جوار پر غالب آ چکے ہیں، لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے، دین اسلام بہت پھیل چکا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ بات درست ہے، وہ اطاعت اختیار کر لیں، ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، قریب ہے مجھے خروج کی اجازت ملے گی، میں نکلوں گا، زمین پر چلوں گا، مکہ اور مدینہ ان دو جگہوں کے علاوہ
40 راتوں میں میں ہر قریے میں جس میں چاہوں جاؤں گا، میں ہر بستی جس میں چاہوں جاؤں گا، بس مکہ اور مدینہ میں مجھ پر داخل ہونا حرام ہے۔ ان دو جگہوں میں سے جس میں داخل ہونا چاہوں گا، مجھے آگے سے ایک فرشتہ ملے گا، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگی، وہ مجھے اس سے روکے گا۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیان کو روک کر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، اس سے مراد مدینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں دجال کے متعلق پہلے نہ بتایا تھا؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بتایا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج میں تمہیں یہ بتا دوں کہ وہ مشرق میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اس روایت کے مطابق دجال آج بھی اس دنیا میں موجود ہے اور وہ میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ اپنے وقت پر ظاہر ہوگا اور دنیا میں تباہی مچائے گا۔ احادیث کے مطابق وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقہ سے نکلے گا۔